अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सईद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 5 अप्रैल है और दिन है जुमे का। इस्लामाबाद में अब सियासी दर्जा हरारत कम होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि रमज़ान मुबारक का आखिरी इशरा है और इसके साथ साथ ईद तातीलात का आगाज़ होने जा रहा है आइंदा हफ्ते। लेकिन इस्लामाबाद से लोग अभी से रवाना होना शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी भी खबरें गर्म हैं और ख़बरें हैं सिर्फ़ और सिर्फ PTI की। और उसकी बुनियादी वजह क्या है कि PTI के अंदर भी एक नया तनाज़ा शुरू हो चुका है और वो है फोकल पर्सन्स की तैनाती का। ये फोकल पर्सन्स की तैनाती का तनाज़ा शुरू कैसे हुआ और इस पर इमरान खान ने क्या हदायत जारी की और क्या सख्त हुक्म जारी किया, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जो साइफर केस है उसमें जो जज अबुल हसनात हैं उनकी तरफ से जो गलतियों का एक पूरा बम्बारमेंट है 60 सफ़ों के ऊपर उन्होंने लिखी, उसके ऊपर क्या क्या उनकी गलतियां अब तक रिपोर्ट हो चुकी हैं और कौन सी नई गलतियां जो अब तक सामने आ रही हैं उस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ PTI के खिलाफ नए मुकदमात का इंदराज का सिलसिला जारी है। PTI दुआ की तकरीब का इवेंट रखती है तो उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, उस पर भी बात होगी। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जो जजेस को मशकूक खतूत मिले थे, धमकी आमेज खतूत मिले थे, उनकी तफ्तीश में अहम इंकशाफात हुए हैं और उनको भी PTI के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस पर भी बात होगी आज के वीलॉग में। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इस्लामाबाद में जो खबरें हैं वो हैं PTI की फोकल पर्सन्स की तैनाती के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको अपना बयानिया बनाने, अपनी बात कन्वे करने में शदीद दुश्वारी का सामना है क्योंकि तहरीक इंसाफ में मुख्तलिफ जो सियासी उनके वकला रहनुमा हैं वो तमाम अपनी अपनी बयानिए और अपनी अपनी गुफ्तगू करते हैं, जिसकी वजह से PTI को अपना जो वाज़ेह मौक़िफ़ है वो देने में मुश्किलात का सामना था। इसके साथ साथ जेल के अंदर होने वाली मुलाकातों और जेल में इमरान खान के साथ मुलाकातों की कोऑर्डिनेशन का एक बहुत बड़ा तनाज़ा सामने आया जब जेल अथॉरिटीज़ ने भी ये कहा कि तकरीबन बहुत से वकला ऐसे हैं जिनका केस से ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन वो भी इस बुनियाद के ऊपर जेल के अंदर जाने की रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कहते हैं कि हमने खान साहब से मिलना है, जिसकी वजह से बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई। लेकिन झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ? झगड़ा यहाँ से शुरू हुआ जब सैफुल्लाह खान न्याजी को अंदर ले जाया गया और उसमें जो उमैर खान न्याजी हैं और शेर अफजल खान मरवत हैं उनके बारे में बताया गया कि वो जब सैफुल्लाह खान न्याजी को लेकर इमरान खान के पास पहुंचे तो इमरान खान ने उस पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया और बरहमी का भी इजहार किया और ये कहा कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, अब उन्हें यहाँ पर क्यों लाया गया है। लिहाजा उसी तनाज़े के बाद फिर इमरान खान ने ये कहा कि आइंदा जो भी उनकी जेल में मुलाकातें होंगी या कोऑर्डिनेशन होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी जो कानूनी टीम होगी, जो फोकल पर्सन्स हैं, जिसमें उमर अयूब खान के बारे में बताया गया कि उनका जो सेक्रेटरी जनरल के तौर पे उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें सिर्फ 5 लोगों के नाम शामिल हैं। उसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, इसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर हैं, इंतज़ार हुसैन पंजोता हैं और इसमें साथ में जो शामिल किए गए हैं नाम उमर अयूब का अपना नाम भी शामिल है। लिहाजा उन्होंने कहा कि सिर्फ यही लोग होंगे जो कोऑर्डिनेशन कर सकेंगे, इसके अलावा जो दीगर लोग हैं वो कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकेंगे और उनकी तरफ से जो है वो कोऑर्डिनेशन या उनकी तरफ से किसी को भी जेल के अंदर इमरान खान से मुलाकात के लिए नहीं ले जाया जाएगा। इसका बुनियादी मकसद क्या है? बुनियादी मकसद यह है, इमरान खान बहुत सख्त स्टांस लिया है उन्होंने कि वो लोग जो तमाम PTI को छोड़कर जा चुके थे, किसी भी तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उन्होंने बयानात दिए, उन्होंने आसाइशें ली, उन्होंने सहूलतें ली पुलिस से और इंतज़ामिया से और रियासत से, उन तमाम के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और उन्हें दोबारा पार्टी में लाने के लिए जो इंतजामात किए जा रहे हैं, क्योंकि मालूम ये हुआ है कि दर्जनों की तादाद में PTI की जो सीनियर क़यादत जो एक पूरी लाइन बनाकर जब निकले थे अब वो लाइन बनाकर वापस दाखिल होना चाहते हैं। उसमें सैफुल्लाह खान न्याजी हैं, इसके साथ साथ असद उमर के बारे में बताया गया, जो इसके साथ इमरान इस्माइल हैं, इसके साथ महमूद खान है खैबर पख्तूनख्वा से, परवेज़ खटक भी पर तोल रहे हैं कि उन्हें वापस PTI में दाखिल कर दिया जाए। इसके साथ जो दूसरे और तीसरे दर्जे की क़यादत है वो तमाम लोग भी जिन्होंने छोड़ा PTI को मुश्किल वक्त में और सहूलतें ली, आसाइशें ली और ये कहा कि वो मज़ीद सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके लिए इमरान खान ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि कोई नरमी नहीं होगी और उनकी फ़ौरन पार्टी में वापसी या उनको कोई बड़ा ओहदा देना या उनको इमरान खान के साथ दोबारा कनेक्ट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यही वो वजह है
جس کی وجہ سے جو فوکل پرسنز کا تنازع ہے وہ شدت اختیار کر گیا. لیکن عمران خان اپنے موقف پر ڈٹے گئے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہ تو وہ پیچھے ہٹیں گے اور جو پارٹی ورکرز نے قربانیاں دی ہیں, جن لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں, انہیں اگلی نشستوں پر بٹھایا جائے گا, اور جن لوگوں نے پارٹی کو مشکل وقت میں چھوڑا اب وہ بیک بینچرز ہوں گے, انہیں پچھلی نشستوں پہ بٹھایا جائے گا. یہ عمران خان نے اپنی جو اس وقت قیادت ہے پارٹی کو لے کر چل رہی ہے ان سب کو یہ واضح ہدایت دے دی ہیں کہ ان تمام لوگوں کی قدر زیادہ ہوگی, ان تمام لوگوں کو زیادہ جو ہے وہ مقام دیا جائے گا جنہوں نے مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے اور انہوں نے نہ تو پریس کانفرنس کی, نہ کوئی سہولت دی, بلکہ صعوبتیں اور پریشانیاں برداشت کرتے رہے. دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے سائفر کیس کا. سائفر کیس میں مختلف مراحل میں گواہوں کے بیانات ہوں, اس میں ایویڈنس ہو, اس میں جو دیگر چیزیں ہیں ان تمام میں جو شہادتیں ہیں ان میں غلطیاں ہیں, جو فیصلہ ہے اس میں غلطیاں سامنے آ رہی ہیں. لیکن اب ایک نئی غلطی سامنے آئی ہے کہ جو جج ابو الحسنات تھے جنہوں نے عمران خان کو سزا سنائی تھی, انہوں نے ایک اور بڑی غلطی یہ کر دی کہ انہوں نے 2 سیکشنز میں جو ایک میں انہوں نے کہا کہ سائفر جان بوجھ کر گم کیا اور ایک میں کہا کہ لاپرواہی سے گم کیا, دونوں سیکشنز میں الگ الگ 2-2 سال قید کی سزا سنا دی. تو اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے حیرانی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے جان بوجھ کر سائفر گم کیا اور یہ کہا گیا کہ غلطی سے گم کیا. دونوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے, دونوں باتیں نہیں ہو سکتی. لیکن اس پر عدالت نے ایف آئی اے سے جواب طلب کر لیا ہے. اب 16 اپریل کو اس پر سماعت ہوگی. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ اس حوالے سے کیونکہ پہلے یہ طے کر چکی ہے کہ ہم نے سزا معطل نہیں کرنی بلکہ ہمیشہ کی طرح ہمیشہ کے لیے اس مقدمے کا فیصلہ کرنا ہے, لہٰذا سائفر کیس ہمیشہ کے لیے دفن ہوگا یا نہیں اس بات کا فیصلہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کرنا ہے. لیکن اگر آپ اس میں دلائل کو دیکھیں, اس میں شہادتوں کو دیکھیں, اس میں غلطیوں کو دیکھیں تو یہ مقدمہ کسی صورت نہیں سسٹین کر سکے گا, بلکہ یہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں یہ ملیا میٹ ہو جائے گا اور زبی بوس ہو جائے گا. یہ سمجھتے ہیں بہت سے قانونی ماہرین, کیونکہ اس میں جو قوانین کی خلاف ورزی کی گئی اور جس طریقے سے بلڈوز کیا گیا رولز کو, فیئر ٹرائل کو, وہ سب کے سامنے ہے. اور اسی لیے ایف آئی اے اب بھاگنا چاہتی ہے اور ایف آئی اے کہتی ہے کہ ہمیں بھی تیاری کے لیے بہت وقت چاہیے. تو عدالت نے کہا کہ آپ مکمل تیاری رکھیں, آپ نے جیسے ہی سلمان صفدر کے دلائل مکمل ہوں گے, جو کبھی امکان ہے کہ آئندہ سماعت پر مکمل ہو جائیں گے, تو اس کے بعد آپ نے اپنے دلائل دینے ہیں. تو لہٰذا اب سائفر کیس سے بھی ایف آئی اے کو بھاگنے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جلد سے جلد جو ہے وہ اپنے بیانات, اپنے آرگومنٹس جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں. تیسرا جو اہم معاملہ ہے وہ مقدمات کے اندراج. جس رفتار سے عمران خان بری ہو رہے ہیں, ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں, پولیس کے ہوں, توڑ پھوڑ کے ہوں, احتجاج کے دوران ہنگامہ آرائی کے مقدمات ہوں, دوسری طرف پولیس اور ان کی جو دیگر قیادت ہے ان کے خلاف مقدمات کے اندراج کا سلسلہ جاری ہے. نہ تو کوئی عدالت ان کو روک رہی ہے, نہ کوئی عدالت اس پہ کوئی حکم جاری کر رہی ہے. لیکن جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے, جو رہنما ہیں, وہ بضد ہیں کہ وہ اس طرح کے مقدمات سے مرغوب نہیں ہوں گے اور وہ اپنے موقف کے ساتھ ڈٹے رہیں گے. جو نیا مقدمہ درج کیا گیا وہ بھی بہت دلچسپ ہے کہ ایک دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا راولپنڈی کے لیاقت باغ کے قریب, اور وہاں پر پی ٹی آئی کے تمام جو رہنما تھے راولپنڈی اسلام آباد کے وہ آئے. انہوں نے کہا کہ وہ وہاں پر دعائیہ تقریب کریں گے جس میں وہ عمران خان اور جو تمام دیگر سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی کے لیے دعا کریں گے, اور ان کے لیے یہ دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا. راولپنڈی پولیس نے وہاں پر مقدمہ درج کر لیا اور یہ کہا کہ یہ الزام عائد کیا کہ جو لاؤڈ سپیکر ہے اس کا غلط استعمال کیا گیا. کہا گیا کہ روڈ انہوں نے بلاک کر دی تھی تھوڑی دیر کے لیے, 10 سے 15 منٹ کے لیے یا 5 منٹ کے لیے روڈ بلاک ہو گئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ انہوں نے ہنگامہ آرائی کی اور توڑ پھوڑ کی, لیکن ایسے کوئی شواہد تو نہیں تھے. لیکن کیونکہ راولپنڈی پولیس کو ہدایت تھی تو انہوں نے مقدمہ درج کر لیا. یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد مقدمہ ہے کہ دعائیہ تقریب کرنے کے اوپر بھی مقدمہ درج کر لیا. اور آخری بات جو اہم ہے وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کو ملنے والے خط, جس میں زہریلا مواد تھا. اس خط کی جو تفتیش ہے اور تحقیقات ہیں اس میں اہم جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہ معلوم ہوئی ہیں کہ یہ جو خطوط ہیں یہ راولپنڈی اسلام آباد سے ہی ارسال کیے گئے تھے. اس میں جو پوسٹ آفس ہے ان کی طرف سے بتایا گیا کہ ان کے پاس ڈائریکٹ تو کوئی ایویڈنس نہیں ہے, لیکن جو فوٹیجز ہیں اس میں لوگوں کو ٹریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو فورنزک رپورٹ آئی ہے اس میں زہریلے مواد کی, اس کے بارے میں بتایا گیا کہ آرسینک تھا اس میں اور اس کی بہت زیادہ شدت تو نہیں تھی. لیکن یہ سارا جو معاملہ ہے اس کے اوپر اب جو تحقیقات ہیں اس کو بڑھایا جا رہا ہے. لیکن اس میں جو ہمارے ذرائع ہیں انہوں نے بتایا کہ اس مقدمے میں بھی پی ٹی آئی کو ہی ملزم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پی ٹی آئی کو ہی پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے
کہ جو فوٹیجز ہیں ان کے ذریعے ٹریس کیا جائے کہ کیا اس وقت اس دوران یا اس دن جب وہ وہاں سے آیا جو ڈاک خانہ ہے جو پوسٹ ہوئے لیٹرز، تو اس وقت کو پی ٹی آئی کا وہاں پر کسی کارکن یا کسی ورکر یا کسی شخص کی وہاں سے موومنٹ تھی یا نہیں تھی، اس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی حاصل کی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف بہت سی کال ریکارڈز بھی حاصل کی جا رہی ہیں کہ کسی کا رابطہ تھا یا نہیں تھا، اور اس طرح کی جو تمام ریکارڈنگز ہیں ان کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے اس خاص اوقات میں۔ لیکن اوورآل اب معاملہ یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ یہ جو خطوط کا معاملہ تھا، جو دھمکی آمیز خطوط لکھے گئے ججز کو، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو بڑا خط تھا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا تھا اس سے توجہ ہٹانا تھا اور اس کی جو انٹینسٹی ہے اس کو کم کرنا تھا، اور درمیان میں یہ مختلف خطوط ڈال دیے گئے۔ 8 ججز کو ایک خط آ گیا، 4 لاہور ہائی کورٹ کے 6 لاہور ہائی کورٹ کے آ گیا، سپریم کورٹ کے 4 ججز کو آ گیا۔ لہٰذا بہت سے ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ اس جو خطوط ہیں، دھمکی آمیز خطوط ہیں، ان کا بنیادی مقصد تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط سے توجہ ہٹانا، اور اس کے ساتھ ساتھ اب اس جو تحقیقات ہے اور تفتیش ہے اس میں بھی پی ٹی آئی کو پھنسانا۔ بہرحال اب آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف اس پہ کیسے ریئیکٹ کرتی ہے، کیونکہ یہ تمام تر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تحریک انصاف اس کے اوپر کیسے اپنا مؤثر جواب دیتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔